بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتاب المتین ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ قبل اس کے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں، ہم پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہادی بن کر آئے ہیں، تو یہ انبیاء کو منتخب کرنے والی ذات کون ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہر مذہب میں لوگ اپنے بچوں کو اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان کے بچے سے پوچھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، حضرت ادریس، حضرت شیس علیہ السلام، انبیاء کے بارے میں نہیں پتا۔ جب ہمیں خود کو نہیں پتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، اور اپنے بچوں کو کیا دین کی تعلیم دیں گے، اور ہمارے بچوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ انبیاء کون ہیں، انبیاء کو بھیجنے والی ذات کون ہے؟ تو نبوت اور امامت ایک امر الہی ہے، خداوند متعال جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نہ تو یہ نبوت اور امامت کسی عقل مندی کی بنا پر ملتی ہے کہ کہیں کہ میں زیادہ عقل مند ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دے، اور نہ ہی یہ محنت اور کسب سے ملتی ہے کہ کوئی کہے کہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں، میں زیادہ مشقتیں اٹھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دے گا، اور نہ ہی یہ وراثت میں عطا کی جاتی ہے کہ کوئی کہے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں تو لہٰذا میں بھی نبی ہوں، پھر میری آگے اولاد بھی نبی بنے گی۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کی نسل میں انبیاء نہیں ہے، بلکہ بہت سارے انبیاء کی اولاد ایسی ہے جو دین نبی سے خارج ہو گئی تھی، انکار کر دیا تھا انہوں نے نبی کا۔ تو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے حضرت آدم کو نبوت کے لیے منتخب کیا، نوح کو ہم نے منتخب کیا، ہم نے نوح کو نبوت عطا کی، آل ابراہیم کو ہم نے نبوت دی ہے، یعنی نبوت کے لیے آل ابراہیم کو چننے والے، انتخاب کرنے والے ہم ہیں۔ خداوند متعال اپنی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور آل عمران کو بھی نبوت اور امامت دینے والے ہم ہیں۔ تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت اور امامت ایسا عہدہ ہے جو خداوند متعال خود اپنے بندوں کو عنایت کرتا ہے، کیونکہ نبی وہ ذات ہوتی ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتی، جو شیطان کے پیروکار نہیں ہوتے، جو ہوائے نفس کے پیروکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی پوری زندگی خداوند متعال کی اطاعت اور بندگی میں گزارتے ہیں۔ اور نبی اور امام کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ احکامات خداوندی میں، دستورات خداوندی میں کوئی تبدیلی پیش کرے، کوئی رد و بدل کرے۔ تبھی تو سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں پیغمبر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، قل ما یکون لی ان ابدل لہ من تلقاء نفسی، کہ مجھے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ میں احکامات خداوندی میں وحی خداوندی میں کوئی رد و بدل کروں، اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کروں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو فقط اور فقط خداوند متعال کی وحی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ احکامات خداوندی میں تبدیلی کرے، یعنی وہ نبی جن کی خاطر پوری کائنات بنائی گئی، وہ نبی جن کی خاطر پوری کائنات کو سجایا گیا، وہ نبی جن کی بشارت 1,24,000 انبیاء دیتے ہیں، یعنی ہر نبی پر لازم ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی کی آمد کی بشارت دے، لوگوں کو ذمہ داری ہے۔ یعنی پوری کائنات جس نبی کے صدقے میں بنی، جس نبی کے وجود کی برکت سے بنی، اس نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ احکامات خداوندی میں، وہ وحی الہی میں کوئی تبدیلی کر سکے۔
تو پھر اس شخص کو کس نے یہ حق دیا جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو حلال کیا اور میں نے فلاں چیز کو حرام کیا، جو پہلے حلال تھی میں نے اس کو حرام کیا، جو پہلے حرام تھی میں نے اس کو حلال کیا۔ جو اس طرح کرتا ہے وہ تو دین سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہ حق اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، چاہے جائے کہ مجھے آپ کو کسی انسان کو یہ حق ملے۔ تو نبی وہ ذات ہے کہ جو خداوند متعال کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، ہوائے نفس کی اطاعت اتباع پیروی نہیں کرتا، اور خداوند متعال کی وحی کے عین مطابق احکامات الہی کے عین مطابق زندگی گزارتا ہے، اور لوگوں کو بھی زندگی گزارنے کی تہذیب سکھاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔